صحرا کی خاموشی، ہوا کی ہلکی سرگوشی اور ایک نوجوان بادشاہ جو دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا فاتح جس نے چند ہی برسوں میں یونان سے لے کر مصر، فارس اور ہندوستان تک اپنی سلطنت پھیلا دی۔ اس کی فوجیں آگے بڑھتی گئیں، شہر در شہر گرتے گئے اور دنیا حیران رہ گئی۔ مگر تاریخ کا ایک اور سوال بھی ہے، کیا یہ وہی شخصیت ہے جس کا ذکر بعض لوگ قرآن میں آنے والے ذوالقرنین سے جوڑتے ہیں؟ کیا سکندر واقعی اتنا عظیم تھا جتنا تاریخ اسے بیان کرتی ہے؟ آج ہم جانیں گے دنیا کے مشہور فاتح سکندر اعظم کی پوری تاریخ اور فتوحات کی داستان۔ 4 صدی قبل مسیح یونان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے بہت کم عمر میں دنیا کی بڑی سلطنتوں کو چیلنج کر دیا۔ اس کا نام تھا سکندر اعظم، جسے مغربی دنیا میں الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے صرف 30 سال کی عمر تک ایک ایسی سلطنت قائم کی جو یونان سے شروع ہو کر مصر، فارس، شام اور ہندوستان تک پھیل گئی۔ لیکن اسلامی تاریخ میں سکندر کے بارے میں ایک اہم بحث بھی موجود ہے۔ کچھ تاریخی روایات میں اسے قرآن میں ذکر ہونے والے ذوالقرنین سے جوڑا گیا ہے، جبکہ بہت سے اسلامی علماء اس رائے کو درست نہیں سمجھتے۔ یہ دستاویزی کہانی سکندر اعظم کی زندگی، اس کی فتوحات اور اس کے انجام کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ بچپن اور تربیت۔ 356 قبل مسیح یونان کے شہر مقدونیہ میں بادشاہ فلپ دوم کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہی بچہ آگے چل کر دنیا کا مشہور فاتح بنا۔ سکندر کی تعلیم و تربیت عام شہزادوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے استاد تھے مشہور فلسفی ارسطو۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سیاست، سائنس اور جنگی حکمت عملی سکھائی۔ بچپن سے ہی سکندر میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک وحشی گھوڑا جسے کوئی قابو نہیں کر سکا تھا۔ نوجوان سکندر نے اسے قابو کر لیا۔ بادشاہ فلپ نے حیران ہو کر کہا، بیٹے، مقدونیہ تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، تمہیں ایک بڑی دنیا فتح کرنی ہے۔ یہ الفاظ شاید سکندر کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ سلطنت کا آغاز۔ 336 قبل مسیح بادشاہ فلپ کا قتل ہو گیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا، مگر اس کے سامنے مشکلات کم نہیں تھیں۔ یونان کے کئی شہر بغاوت کر چکے تھے۔ سکندر نے تیزی سے کارروائی کی، باغیوں کو شکست دی اور اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ اب اس کی نظریں دنیا کی سب سے بڑی طاقت فارس کی سلطنت پر تھیں۔ فارس اس وقت دنیا کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس کا بادشاہ تھا دارا سوم۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ایشیا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ فارس کی عظیم سلطنت کا خاتمہ۔ سکندر کی فوج چھوٹی ضرور تھی مگر انتہائی منظم تھی۔ پہلا بڑا مارکا ہوا جنگ ایسوس میں۔ دارا سوم کی فوج بہت بڑی تھی، لیکن سکندر کی جنگی حکمت عملی حیران کن تھی۔ آخرکار دارا کی فوج شکست کھا گئی۔ یہ فارس کی طاقت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بعد سکندر نے شام اور مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصر کے لوگ فارس کے ظلم سے تنگ تھے۔ انہوں نے سکندر کا استقبال کیا اور اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یہیں سکندر نے ایک نیا شہر بسایا۔ یہ شہر بعد میں اسکندریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شہر بعد میں علم اور تجارت کا بڑا مرکز بن گیا۔ ہندوستان کی طرف پیش قدمی۔ فارس کی سلطنت شکست کھا چکی تھی، مگر سکندر کی خواہش اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو مزید مشرق کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر اسے ہندوستان کے دروازے تک لے آیا۔ 326 قبل مسیح دریائے جہلم کے کنارے ایک تاریخی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ تھی سکندر اور ہندوستانی بادشاہ پورس کے درمیان۔ پورس کے پاس ہاتھیوں کی بڑی فوج تھی۔ جنگ سخت تھی اور خون ریز بھی۔ آخرکار سکندر نے فتح حاصل کی۔ لیکن جب پورس کو قیدی بنا کر لایا گیا تو سکندر نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔
یہ جواب سن کر سکندر متاثر ہو گیا۔ اس نے نہ صرف پورس کو آزاد کیا بلکہ اس کی حکومت بھی واپس کر دی۔ فتح کے بعد کی حقیقت۔ سکندر نے بے شمار فتوحات حاصل کیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس کی اپنی فوج تھک چکی تھی۔ ہندوستان کے مزید اندر جانے سے فوج نے انکار کر دیا۔ سالوں کی جنگیں، لمبے سفر اور مسلسل لڑائیاں، سپاہی مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ بالآخر سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی کے سفر میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔